آغاز ساہم خبر سے صوبائی وزیر پنجاب خواجہ سلمان رفیق ذاتی وجوہات پر عہدے سے مستعفی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے خواجہ سلمان رفیق کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر ایاز صادق نے بھی وزارت چھوڑ دی، استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ عطا تارڑ کا یہ بتانا ہے کہ دونوں کے حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، اسی لیے استعفے دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، صوبائی وزیر پنجاب خواجہ سلمان رفیق ذاتی وجوہات پر عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں، اور اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے حسن رضا سے۔ جی حسن، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے معاملات زیر غور لائے گئے اور متعدد اداروں کی رپورٹ پر جو ہے وہ تفصیلی تبادلہ خیال کرنے کے بعد کچھ تشویش کا بھی اظہار کیا گیا، جس کے بعد کچھ اہم ذمہ داریاں تفصیل کی گئی ہیں، جس کے بعد سردار ایاز صادق نے بھی اور خواجہ سلمان رفیق نے دونوں نے اپنی اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سردار ایاز صادق کے پاس وفاقی وزیر اقتصادی امور کی وزارت تھی، جس پر انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر مستعفی ہونا چاہتے ہیں، جس کے فوری طور پر وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ اسی طرح خواجہ سلمان رفیق جن کے پاس جو ہے صوبائی وزیر کے اور محکمہ ہیلتھ کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، خواجہ سلمان رفیق نے بھی ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ مینشن کرتے ہوئے صوبائی وزارت سے استعفیٰ دیا اور خواجہ سلمان رفیق کا اپنا استعفیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے منتخب کر لیا، اور جس کے بعد وزیر اعلیٰ آفس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ خواجہ سلمان رفیق کا استعفیٰ منظور کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ جو کہ پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایاز صادق کو سلمان رفیق کے حلقے میں الیکشن کے بعد استعفیٰ دیا اور یہ انتخابی مہم پر جو ہے کس حوالے سے کام کریں گے، جبکہ دونوں جو وجوہات ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معاملہ زیر وہ لائے جا رہے تھے کہ شاید وہ جو چاہتے تھے کہ کس امیدوار کو سامنے لانا ہے اور کس ضلع میں کیا پوزیشن لینی ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہیں جن کو جو ہے جس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ البتہ عطا اللہ تارڑ نے تصدیق کیا کہ الیکشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہ ہونے پر دونوں رہنماؤں نے استعفیٰ دیا ہے۔ الیکشن مہم میں حصہ کے لیے خواجہ سلمان رفیق اور سردار ایاز صادق میدان میں نظر آئے۔ استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی کے آئی چندریگر روڈ کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے بلال نصیر سے۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں آئی چندریگر روڈ پر، اور یہاں پر آئی چندریگر روڈ سے جو ٹاور کو سڑک جاتی ہے تقریباً 1 کلومیٹر سے زائد کی جو سڑک ہے وہ مکمل طور پر تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جو پانی ہے وہ یہاں پر پوری شاہراہ جو ہے سڑک ہے اس پر موجود ہے۔ یہاں پر اہم تجارتی مراکز ہیں، دکانیں ہیں، کمپنیز کے دفاتر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرکاری آفیسز ہیں۔ سینٹرل پولیس آفس بھی جو ہے وہ اسی آئی چندریگر روڈ، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کافی جو شہری ہیں وہ مشکلات سے دوچار ہیں اور وہ اپنی گاڑیوں پر مشکل سے یہاں سے سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ کافی شہریوں کی موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں پانی کی وجہ سے، جس کو وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکال کر باہر لا رہے ہیں۔ اور انتظامیہ سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پر دوبارہ کام شروع کیا جائے گا۔ پہلے بھی شروع کیا گیا تھا، کئی مشکلات آ رہی تھی، لیکن اب دوبارہ شروع کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس سڑک کو جو ہے وہ مکمل طور پر کلیئر کرایا جائے۔ جی، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تربت زیارت کے پہاڑی اور میدانی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی دیکھی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارکھان میں 47، لسبیلا میں 20، اماڑہ میں 35، پنجگور میں 16، زیارت میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کوئٹہ کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ تربت زیارت کے پہاڑی اور میدانی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی دیکھی گئی۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شیرانی، بارکھان، کوئٹہ، موسیٰ خیل، زیارت، چاکی، پنجگور، آواران، لسبیلا اور ساحلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کلات، خوزدار، آواران، تربت، قلعہ سیف اللہ سمیت دیگر اضلاع میں بارشیں ہوئیں۔ لورالائی کے نواحی علاقے میں ڈیم ٹوٹ گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کے واقعے سے ان کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچا۔ چند سال پہلے بھی ایک نوجوان نے ان کی جان لینے کی کوشش کی۔ معاشرے میں جس انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اسے ختم کرنے میں کئی سال لگیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی سیاست نفرت پر مبنی ہے۔ ہر طبقے کے لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ خواتین اور بچوں کی وجہ سے قانونی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ایک ہیٹ وکٹم ہوں۔ آج سے چند سال پہلے ایک نوجوان
جس کے دماغ میں نفرت بھری گئی تھی، پروپیگنڈا کر کے اس کے ذہن کو ڈیمیج کیا گیا تھا، اس نے اندھی نفرت میں میری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ نفرت کے بیج بو دیے جائیں، معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ دے دیا جائے تو اس سے نکلنے کے لیے ملک اور معاشرے کو کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ عمران نیازی کی سیاست صبح شام معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ دینے پہ مبنی ہے۔ چند افراد جس میں خواتین اور بچوں کو آگے کیا گیا اور ہلڑ بازی کرائی گئی، اس سے میری شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں، میں نے اس قانونی کارروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ 1988 میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر پھینکوانے کے ماسٹر مائنڈ احسن اقبال تھے۔ کیا ان کی تربیت عمران خان نے کی تھی؟ دوسروں کو چائے چھوڑنے کا کہنے والے خود موٹر وے پر امپورٹڈ کافی پینے چلے گئے۔ لیگی رہنما جان لیں، تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر عوام میں شدید غصہ ہے۔ احسن اقبال صاحب بھی ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1988 میں جب آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھیں، آپ آئی جی آئی میں ماسٹر مائنڈ تھے اس سارے گندے کھیل کے۔ احسن اقبال صاحب، کیا آپ کی تربیت عمران خان صاحب نے کی تھی؟ آپ ایک جعلی پروفیسر ہیں، آپ نے ارسطو ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ مریم صفدر کی جعلی ویڈیو فیکٹری کے اصل پروڈیوسر آپ ہیں۔ گلو بٹ نے گاڑیاں توڑی تھیں، اس کی تربیت بتا دیجئے کہ کیا عمران خان نے کی تھی گلو بٹ کی تربیت؟ ماڈل ٹاؤن کے اندر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے کہنے پر جس طریقے سے آپ لوگوں نے گولیاں ماری تھیں حاملہ عورتوں کے منہ کے اندر، کیا اس کی تربیت عمران خان نے آپ کی تھی؟ جو آپ کے اندر منافقت ہے کہ لوگوں کو چائے چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، غریب کو خود آپ امپورٹڈ کافی پی رہے ہیں، یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ جائیں وہاں سے امپورٹڈ کافی پئیں اور ساتھ امپورٹڈ بجلی بھی کروائیں۔ کوئی 130 روپے ڈیزل اور 100 روپیہ پیٹرول آپ نے مہنگا کیا ہے، تو اس عوام کو بہت غصہ ہے۔ بارش کے بعد کراچی کی مویشی منڈی میں صورتحال خراب ہے۔ مویشیوں کی قیمتیں تو گر گئیں مگر خریدار بھی کم۔ مزید جانتے ہیں علی مہدی سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کی جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ جو مرکزی مویشی منڈی ہے، یہاں برسات کے بعد صورتحال بھی خاصی خراب نظر آتی ہے۔ پوری منڈی جو ہے وہ اس وقت جو ہے دلدل کا منظر پیش کر رہی ہے، کیچڑ بہت زیادہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے خریداروں کو دشواری و مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منڈی کے جو منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 روز کے دوران جو ہے بہت بڑے پیمانے پر قربانی کے جانوروں کی خریداری کی گئی ہے اور برسات کے بعد جو ہے منڈی جو ہے گر چکی ہے۔ اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے جائزہ لیا ہے، جو بیوپاریوں سے ہم نے بات کی ہے، جو خریدار ہیں ان سے ہم نے جو گفتگو کی ہے، تو اس سے یہ واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جس طرح سے دگنی تگنی قیمتیں طلب کی جا رہی تھی، اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں کم از کم 20 سے 30% جو ہے اس وقت بھی قربانی کے جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ جتنے جانور موجود ہیں اس سے کم ہی ہمیں یہاں خریدار نظر آ رہے ہیں۔ رات گئے تک ہو سکتا ہے کہ یہاں خریداری رجحان مزید بڑھے۔ جی